پاکستان میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، حالانکہ راکٹ بھی انسان نے خلا میں بھیجا تو یہ بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں گفتگو ایسے کی جاتی ہے کہ راکٹ سائنس ہے جی تو پاکستانی ہو، پاکستان کے معاملات کو سمجھنے کے لیے کسی بڑے جو ہے نا فہم و فراست کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سادہ اور معصوم سی اور چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہو تو ملک چلانا ممکن نہیں رہتا۔ پاکستان 1971 میں جب یعنی ہمارا ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو ایک غیر یقینی کی سی صورتحال تھی۔ اگر آج پاکستان پر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ غیر یقینی کی صورتحال ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈوب نہیں رہا بلکہ یہ ڈوب چکا ہے۔ آپ دنیا کے ممالک پر نگاہ دوڑائیں، آپ فار ایگزامپل امریکہ کے بارے میں کہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کے صدارتی انتخابات کب ہونے اور اس کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے لوگوں نے کب جو ہے وہ منتخب ہونا ہے، یعنی اس کا سارا پولیٹیکل سسٹم ڈیفائنڈ ہے، اور ایون آپ اس کے اگلے 20 سال تک کے لیے بھی تاریخوں کا اور واقعات کا اندازہ یا پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ پیشگوئی کیا کرنا بلکہ آپ اس کے فیکٹس بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں کب ہونے ہیں الیکشن، اس کی لوک سبھا کے لوگ کب چنے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی چیزیں بہت کلیئر ہیں، ڈیفائنڈ ہیں۔ آپ برطانیہ کی دیکھیں تو وہاں پر بھی چیزیں اسی طرح سے کلیئر ہیں، یا اور ممالک میں نہیں پتہ تو افغانستان کے بارے میں نہیں پتہ، ایون آج کل تو ایتھوپیا اور جو افریقہ کے ممالک ہیں ان کے بارے میں بھی چیزیں ڈیفائنڈ، یعنی اسٹیبلٹی ہے اور چیزیں پتہ ہیں کہ انتخاب کب ہونا ہے، حکومت کب بننی ہے، پرانی حکومت نے کب جانا ہے۔ نہیں پتہ تو افغانستان کے بارے میں نہیں پتہ، اور پھر اس کے پڑوسی پاکستان کے بارے میں نہیں پتہ، کیونکہ پاکستان نے اپنی ٹانگیں کھلار کھلار کے افغانستان میں جو طوفان بدتمیزی پچھلے 40 سال مچایا، عمران خان صاحب تو اس کے انٹرنیشنل فورم پر بھی جو ہے وہ ذکر کر چکے اور مان چکے۔ تو افغانستان اور پاکستان کے حالات کے بارے میں غیر یقینی ہے۔ افغانستان میں جو ہے جو صورتحال ہے وہ افغان لوگ جانیں، لیکن پاکستان کے بارے میں 25 کروڑ کا ملک ہے، اور یہاں یہ غیر یقینی صورتحال کہ ایک تو اس کا جو یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا گورنر نہیں، پرانا گورنر جو کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن پر لگایا، اس کا ٹینیور یعنی اس کے عہدے کی میعاد مکمل ہوگی تو جنرل باجوہ کی طرح اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پاسبل نہ تھی۔ پھر کیا ہوا، نئی حکومت آ گئی اور اس نے نیا گورنر جو ہے وہ ابھی تک تعینات ہی نہیں کیا۔ نئی حکومت کیسے آئی، کس طرح آئی، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس وقت جو طوفان بدتمیزی مچا ہے اس میں سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس ملک کو ڈبونے میں اے بی کے ساتھ ایکس وائی تھے، یا ایکس وائی کا ذکر تو عمران خان صاحب نے بہت خوب کیا، کیونکہ پچھلے دنوں جب الیکشن تھے تو انہوں نے کھول کھول کر بیان کیا کہ ایکس وائی کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور کیا انہوں نے کیا۔ اب اے بی جو ہے، اے سے ہوگی ہماری عوام، تو عوام نے بھی پورا حصہ ڈالا کہ ملک کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کو آنسریبل ہی نہیں کیا، کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کس قانون اور کس قاعدے کے تحت کر رہے ہیں، بلکہ کہا ہاں کرنے دیجئے، ہوتا ہے، بس پاکستان میں سب پاسبل ہے۔ تو عوام یعنی اس طرح کے لا تعلق سے ہو گئے۔ اب بی سے ہوگی ہماری بیوروکریسی، جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں انہیں کام تو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کرنا تھا، اور ان تمام پالیسیوں کو فالو کرنا تھا جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹس نے ان کو دینی تھی، لیکن کیا ہوا، ہمارے فوجی آمر آ گئے، انہوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، یعنی ان کو زندگی کا بھی خوف دیا، ان کو ملازمت کا بھی خوف دیا، اور بھی کئی طرح کے ڈرانے کے طریقے اپنائے گئے۔ جنرل ضیاء کے دور میں ہتھوڑا گروپ سے کون واقف نہیں کہ لوگوں کو رات کو سوتے ہوئے ہتھوڑے مار دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے جو فوجی حکمران تھے انہوں نے سول بیوروکریسی کو اس طریقے سے ڈرایا دھمکایا کہ وہ تمام کام یہ سرکاری ملازمین بجا لائے جو ان سے کہا گیا، چاہے وہ آئینی تھا، چاہے وہ غیر آئینی تھا، چاہے وہ قانون میں تھا، چاہے وہ قانون سے بالا تر تھا۔ پھر سیاسی حکومتیں لائی گئیں، جیسے نواز شریف کو لایا گیا، یا جیسے پچھلے دنوں عمران خان کو لایا گیا۔ تو اس میں بھی جو ہمارے سرکاری ملازمین تھے، یعنی
فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر ان سیاسی آقاؤں کی خدمت کی اور اپنا حصہ بھی بقدر جزء حاصل کیا، یعنی خود بھی جائیدادیں بنائیں اور ان کو بھی جو ہے وہ اس غیر قانونی کام میں معاونت اور مدد فراہم کی، تبھی تو اس ملک کو لوٹا گیا۔ اب جب یہ ملک سارا لٹ چکا تو اب بے یقینی کی صورتحال اس حد تک ہے کہ 2018 میں جب عمران خان کی حکومت کو لایا گیا، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ ہم یہ پوچھ سکیں کہ عمران خان کی حکومت کیسے آئی تھی، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2013 میں نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے لایا گیا تھا، کیا ہوا تھا، یا اس سے پہلے بم دھماکے ہوتے تھے تو کیوں ہوتے تھے، یا ایبٹ آباد میں جو ہے وہ امریکی آئے تھے تو اسامہ بن لادن کس ویزے پر پاکستان میں تھا اور انہوں نے کس طریقے سے وہ آپریشن کیے۔ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی سوال کر سکیں، کیونکہ عوام نے کھلی چھٹی جو دے رکھی تھی۔ اینی ویز، تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ ساری صورتحال جو کہ غیر یقینی کی چل رہی ہے، تو اس غیر یقینی میں کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ جی جناب، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہوا دے رہے ہیں غیر یقینی کو، اسٹیبلشمنٹ غیر یقینی کے اوپر نیوٹرل ہے، تو وہ نیوٹرل دیکھ کر ایک اور طرح کی ہوا دے رہی ہے، کیونکہ اس نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جو مرضی بات کرتے رہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو پی ٹی آئی میں ایسا کون انسان ہے جو کہ کمیٹڈ ہے، جو کسی نظریے کے تحت وہاں پر ہے؟ سب جو ہے وہ اپنی دال دلیا کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی مشیر لگیں، کوئی وزیر لگیں، کہیں پر ہمیں کوئی ٹھیکہ ملے، کچھ ملے تو ہم پیسے بنائیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ان میں سے کون ایسا جو ہے وہ ہوا دے سکتا ہے؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بھی اپنے مقاصد ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں کہ 1971 جیسی صورتحال جو ہے وہ بنائی جائے، پاکستان پورے کو ایک ون یونٹ بنایا جائے، یہاں پر ایک صدر لایا جائے اور وہ صدر جو ہے وہ تمام اختیارات کا منبع ہو، جس کا عمران خان صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں۔ چل تو اسی پر وہ رہیں گے۔ تو جب ایسی ساری صورتحال کریٹ کی جائے گی، یعنی بے یقینی کی، ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہوگا، تو ڈالر تو روزانہ جو ہے وہ 4 6 10 15 روپے اوپر جائے گا۔ پچھلے ہفتے 198 روپے کا تھا۔ جب یہ حکومت آئی موجودہ اتحادیوں والی، تو عمران خان کی حکومت کی، تو اس وقت کوئی 180 کے قریب تھا یا 178 پہ تھا، آج جو ہے وہ 225 پر ہے۔ تو پاکستان کے قرضے 2018 میں جو تھے وہ آج تقریباً ڈبل ہو چکے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں ڈالر کی کس قدر کمی ہو چکی ہے۔ سری لنکا میں کیا ہوا، وہاں پر بھی ڈالر نہیں تھے باہر سے کچھ بھی خریدنے کے لیے، تو جب باہر کی ترسیلات بند ہوئی تو پورا ملک بند ہو گیا، کیونکہ آپ کے پاس پیٹرولیم پروڈکٹس یعنی پیٹرول، ڈیزل، تیل آپ کے پاس نہیں آئے گا، تو آپ اپنی ٹرانسپورٹ کو کیسے جاری رکھیں؟ کھانے کی جو چیزیں اور دوائیاں جو باہر سے آپ منگواتے ہیں، اگر اس کے پیسے دینے کو نہیں ہوں گے تو آپ کے ملک کے اندر کیا صورتحال ہوگی؟ تو پاکستان میں یہ ساری صورتحال اس وقت ہونے کو ہے، کیونکہ یہاں ڈالر روزانہ مارکیٹ سے غائب ہو رہا ہے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے معاہدے یا چکر ہیں، وہ عملی جامہ ان کو یعنی پہنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اندر اتنی غیر یقینی کی سی صورتحال ہے۔ اور اس غیر یقینی اور اس بے چینی کے یعنی سین میں پاکستان جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ پاکستان کو ان 2 4 6 مختلف گٹھ جوڑ دیں، جو کہ ایک برائی کا منبع تھا، اس نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے۔ اب پاکستان کے پاس بچنے کے لیے اندر سٹیبلٹی کی ایک ہی صورتحال ہے کہ وہ سٹیبلٹی آ جائے، اور وہ ایک سٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس تو کوئی فورم ہی نہیں ہے۔ آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کہیں گے ہم صدارتی نظام لے کر آتے ہیں، تو یہاں پر بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی اور لوگ بغاوت پر اٹھ جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کراتے ہیں، عمران خان صاحب بہت بڑے تھنک ٹینک جو ہیں، تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی پڑے گی وہ 3 ماہ کے لیے ہوگی۔ 3 ماہ کے لیے پاکستان کی جو بیرونی پیمنٹس ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے اور وہ مینج بھی نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس تو ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ میرے خیال میں 5 7 دن کے لیے ٹوٹل ہمارے پاس ریزروز رہ گئے ہیں، تو ہم کیسے اس کو مینج آؤٹ کریں گے؟ تو الیکشن بھی جو ہے وہ اس کا فوری طور پر حل نہیں ہے۔
حل صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اگر کسی ایک نہج پر یا کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہو جائیں، لیکن وہ کیسے اکٹھی ہوں؟ یہاں تو لوگوں کی انا جو ہے وہ پاکستان سے بڑی ہے، تو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں کے لوگوں پر ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں۔ آپ سندھ کو لے لیجئے، وہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے الطاف حسین نام کی پٹی کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ کے لوگوں کی آنکھوں پر باندھ دی، اور وہ نہ جانے کب نہیں مڈ-80 سے بندھی ہوئی، اور ابھی تک جو ہے وہ کافی حد تک جاری ہے۔ 35-36 سال تک نواز شریف نام کی پٹی پنجاب کے اور کچھ KPK کے علاقوں میں، یعنی پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں پر نواز شریف کے نام کی پٹی باندھ دی گئی، تو وہ کل پرسوں جو ہے وہ عمران خان کے نام کی پٹی سے ریپلیس ہو گئی، آنکھیں پھر بھی نہیں کھلی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ملک چل جائیں گے؟ ملک چلانے کے لیے کچھ اور ہی طریقے ہوتے ہیں، یہاں پر سب ملک دبونے کے لیے بےتاب رہے۔ اب جس صورتحال پر پاکستان موجود ہے، اس کو بچایا کچھ نہیں جا سکتا، کیونکہ یہاں طوفان اتنا بڑا ہے کہ سری لنکا ہونے میں پاکستان کو 2 دن کا وقت فالتو مل جائے گا، یا 4 دن کا مل جائے گا، یا 1 ہفتے کا مل جائے گا، لیکن جب تک کوئی بڑے فیصلے اور ڈرسٹک فیصلے نہیں ہوں گے، اور کون سا ہوگا؟ فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، وہ سب کے ساتھ جو ہے نا وہ سرجری کر کے سب چیزوں کو کٹ کرتی ہے، تو اگلے 6 مہینے بعد پھر یہی بحران کھڑا ہوگا، پھر کوئی صفایا کرتے ہیں، اگلے 6 مہینے بعد بحران پھر وہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ جب تک بیماری کا علاج نہ ہو، اور بیماری جو ہے وہ عوام کے علاوہ کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا، جب تک عوام ملک کے ساتھ کمیٹڈ نہ ہوں، اور جو حکمران ہوں وہ عوام کو آنسریبل نہ ہوں، تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ 72 سال میں پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو آنسریبل تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کس کو آنسریبل ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جانتے ہیں، فوجی جنتا اور ہماری عدالتیں۔ یہ کس کو آنسریبل ہے؟ یہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ خود ہی ہیں، یعنی وہ جنگل کے بادشاہ ہیں، چاہے انڈے دیں چاہے بچے دیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو جب ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تو ملک کا یہی حال ہونا جس وقت جو اب اس وقت 2022 میں ہو رہا ہے۔ انتظار کیجئے کہ آپ کو کوئی آسمانی معجزہ بچا لیں، حالات آپ کے لگتے نہیں ہیں کہ آپ کسی صورت جو ہے وہ بچ سکیں گے۔ غور کیجئے، سوچئے کہ اگر سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہوگی، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، تو یہاں کس طرح کی افراتفری مچے گی؟ یہاں سب لوگ خوش گپیوں میں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، پاکستان کی فکر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جو ہمارے حالات ہیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔